اس پروگرام کے لیے ہمارے پاس کوئی وقت نہیں ہے۔ کبھی ہم نے کسی سے یہ کہا ہے کہ بھائی فلاں جگہ جانا نہیں یار میری نماز کا وقت ہے؟ جو حقیقی شفا دینے والا ہے، اس مشینری کا بنانے والا، اس نے جو ٹائم دیا ہوا ہے ہمیں، اس کا جو بلاوا ہے، اس کو کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور ڈاکٹر جس نے ریپیئر کرنا ہے اس نے ٹائم دے دیا، اس کی اہمیت ہے۔ اس پروگرام کے آگے سب پروگرام ہیچ ہیں، اور جو خالق ہے، مالک ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات ہے، اس کے لیے ہمارے پاس کوئی وقت نہیں۔ میں ایک حدیث بلکہ ایک تفسیر پڑھ رہا تھا۔ تفسیر میں لکھا ہوا تھا کہ اذان کے 2 جواب ہیں۔ کتنے؟ میں ایک دم حیران سا ہو گیا۔ میں نے کہا یار میں تو آج تک ایک ہی جواب پڑھتا رہا، یہ دوسرا جواب کون سا ہے؟ جب میں نے پڑھا تو میرا بڑا ایمان تازہ ہو گیا، بہت ایمان تازہ ہوا۔ میں چاہتا ہوں آپ کا بھی ایمان تازہ ہو جائے۔ اس میں لکھا تھا پہلا جواب تو یہ ہے کہ جو کلمات مؤذن کہتا ہے وہ کلمات تم بھی دہراتے جاؤ، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اٹھ کر مسجد میں آ جاؤ۔ بات بھی ویسے سمجھ میں آنے والی ہے۔ میں کہتا ہوں بھائی جو اکبر ہے وہ میرے پاس آ جائے۔ اب اس کا جواب کیا ہے؟ اکبر وہیں بیٹھا رہے؟ اس کا جواب یہ اکبر اٹھ کر میرے پاس آ جائے، اور رب تعالیٰ کی طرف سے پیغام آتا ہے حی علی الصلاۃ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اونچی بولو یار۔ اس کا مطلب ہے میں گھر میں بیٹھا رہوں۔ ایک اور آپ کو بڑی ایمان افروز بات سناؤں، اللہ کرے یہ بات بھی میری دل میں اتر جائے۔ ایک طرف میرے والد صاحب بیٹھے ہیں، ایک طرف میرا دوست بیٹھا ہے۔ دوست کہتا ہے حافظ صاحب آج اس دروازے سے نیچے جانا ہے۔ والد صاحب کہتے نہیں بیٹا اس دروازے سے نیچے جانا ہے۔ مجھے کس کی بات ماننی چاہیے؟ اونچی بولو یار۔ والد صاحب کی کیوں مانوں؟ بڑے ہیں، وہ برا نہیں جان پائیں گے، بڑے ہیں، اور دوسرا وہ برا سوچ بھی نہیں سکیں گے، حکمت والی جگہ۔ ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ والد صاحب کا مقام دوست سے بلند ہے۔ جب چھوٹے اور بڑے کی بات اکٹھی آ جائے تو پھر چھوٹے کی بات چھوڑ دیتے ہیں، بڑے کی بات مانتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا جی؟ اور یہ شریعت کا مسئلہ بھی ہے۔ آپ حضرات 4 رکعت کی نیت کرتے ہو ظہر کی، 2 رکعت کے بعد جب اتحیات میں بیٹھے ہیں، اس کو بولتے ہیں درمیانی قعدہ۔ یہ واجب ہے نماز میں۔ کیا ہے؟ اگر آپ درمیانی قعدہ بیٹھنا بھول گئے، کھڑے ہو گئے، تو اب آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ واپس آنا چاہیے یا کھڑے ہو جانا چاہیے؟ کھڑے رہنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کھڑا ہونا فرض ہے اور قعدے میں بیٹھنا واجب ہے۔ جب فرض کا مقام زیادہ ہے تو پھر فرض کو چھوڑ کر واجب کی طرف نہیں آیا جائے گا، بلکہ واجب ترک ہو گیا کوئی بات نہیں، سجدہ صاف کر لیں گے نماز ہو جائے گی، اور فرض چھوٹ گیا تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو جہاں چھوٹا نقصان ہوتا ہو وہ قبول کر لیں، بڑا نقصان نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ جب بڑے اور چھوٹے کی بات اکٹھی آ جائے پھر کس کا کہا ماننا چاہیے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولے، میں آپ کی زبان سے سننا چاہیے، کس کا ماننا چاہیے؟ تو اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا۔ پھر جب سب سے بڑے کا حکم آ جائے حی علی الصلاۃ، کیا ہم مانتے ہیں اللہ کا حکم؟
علامہ اقبال اسی کو تو کہتا ہے، زبان سے کہہ جو دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، ارے دل و نگاہ نہیں مسلمان تو کچھ بھی نہیں ہے۔ زبان سے کہتا ہے اللہ ہے، لا الہ الا اللہ، لیکن کبھی دل سے اس کو مانا ہے؟ زبان سے کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے، تو پھر بات بڑے کی ماننی چاہیے کہ چھوٹے کی ماننی چاہیے؟ ہم تو دوستوں کے اندر گپے لگا رہے ہیں، رب کا کہا چھوڑ دیتے ہیں اور دوستوں کو ناراض نہیں کرتے۔ یار ہماری کیفیت تو آج یہ بنی ہے، ہم ابھی تک یہ سوچ رہے ہیں بیوی اجازت دے گی تو داڑھی رکھنی ہے، بیوی اجازت دے گی تو رب کی بات ماننی ہے، ورنہ رب کی بات نہیں ماننی۔ ابھی تو ہم اسی چکر سے ہی باہر نہیں نکلے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اتنی دیر تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جتنی دیر تک تم مجھے اپنی اولاد سے، اپنی مال سے، اپنی جان سے، بلکہ کائنات کی ہر چیز سے بھی زیادہ محبوب نہیں جانو گے، مومن ہی نہیں ہو سکتے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ساری دنیا ایک طرف ہوگی اور میرے آقا کا حکم جب ایک طرف آ جائے گا، ساری دنیا کو ٹھکرا دو اور سرکار کے دامن کو پکڑ لو، تم کامیاب اور کامران ہو جاؤ۔ علامہ اقبال نے ایسے نہیں کہہ دیا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، ارے یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہے، تم سرکار کے بن جاؤ، پھر لوح بھی تیرے ہاتھ میں، قلم بھی تیرے ہاتھ میں، جس کی چاہ تو تقدیر بدل کے رکھ دا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اگر ذوق یقین پیدا ہو تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں سے ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ارے ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں۔ ان کو یہ مقام کب ملا ہے؟ جب انہوں نے رب کو سب سے بڑا مانا، انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا، مخلوق میں سب سے بڑا مانا، کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ بھائی رب تعالیٰ نے تو فیصلہ کر دیا، فرمایا تم میرا حکم مانو گے، میری اتباع کرو گے، یہ کیسے ہوگا؟ نہ تم مجھے دیکھ سکو، نہ میری آواز سن سکو، فرمایا میں تمہیں اپنا محبوب دے رہا ہوں، جو اس کا ہو گیا وہ میرا ہو گیا، جس نے اس کی اطاعت کر لی اس نے میری ہی اطاعت، میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو اس کا ہو گیا وہ میرا ہو گیا، جو اس کے پاس آ گیا وہ میرے پاس ہی آ گیا۔ تو آؤ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جو زبان سے ہم کہتے ہیں عملی طور پر اس کا ثبوت بھی دینا چاہیے۔ میں یہ کہوں یہ میرے بڑے بھائی ہیں، میں ان کا بڑا ادب و احترام کرتا ہوں، یہ میں نے دعویٰ کیا ہے اور دعوے کی دلیل بھی تو ہونی چاہیے نا۔ اب یہ آئیں میں ان کو سلام ہی نہ کروں، ان کو ادب کی جگہ بٹھاؤں ہی نہ، تو میرا دعویٰ صحیح نہیں ہے۔ ارے دعوے کی دلیل یہ ہے کہ جیسے یہ آئے میں ادب سے کھڑا ہو جاؤں، ان کی دست بوسی کروں، ان کو عزت کی جگہ بٹھاؤں، یہ ہے دعوے کی دلیل۔ تو ہم نے سرکار کو بڑا مانا ہے تو یہ دعویٰ ہے، تو اس دعوے کی دلیل بھی ہونی چاہیے۔ اب دلیل کیا ہے یہ آپ حضرات خود ہی سمجھو۔ ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، رسول ہیں، ہمیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا ماننا چاہیے۔ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے ان کو ٹھکرا دو، جگ رس داوے تے رس جاوے، سب رشتہ ناتا ٹوٹ جاوے، پاویں سب دا دامن چھٹ جاوے، سرکار دا دامن چھوڑنا نہیں۔ میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے پاس یہ شریعت کے بڑے پابند تھے۔ ان کے پاس ایک نعت آیا، اس نے نعت پڑھی تو چہرے پہ داڑھی نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا بھئی کتنا اچھا اگر ہوتا اگر تم نے داڑھی بھی رکھی ہوتی۔ وہ کہنے لگا جی میں نے داڑھی تو نہیں رکھی
لیکن ایک میرے اندر خاصیت ہے کہ میں کسی کا دل نہیں دکھاتا. میں نے داڑھی تو نہیں رکھی لیکن یہ ہے میں کسی کا دل نہیں دکھاتا. آپ کو وجد آ گیا. فرمایا بے وقوف تو داڑھی منڈا کے سرکار کا دل دکھا رہا ہے اور کہتا ہے میں کسی کا دل نہیں دکھا رہا. فرمایا ساری دنیا تیرے قدم چومے، اگر سرکار تجھ سے ناراض ہوگے تو کوئی فائدہ نہیں، تو نقصان میں ہے. اور ساری دنیا تیری مخالف ہو جائے، سرکار تیرے حمایتی ہیں، سمجھ جا کامیابی اور کامرانی ہے. آؤ در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھک جاؤ. ان کے ہو گئے تو بس سب کچھ ہی ہمارا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.